غلط تو وہ دین بن جائیں گے، کیونکہ دین کے اصول ہے، قرآن و سنت ہمارے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے، وزن ہے جس سے ہم دین جتنے بھی شریعت ہے اس سے مستنبت ہے، پھر اس سے اصول ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس، پھر اس سے مسائل مستنبت ہے۔ آپ نے عوام الناس ہیں، وہ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں تو اس کے معیار کے مطابق ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے لیے رجال پیدا کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک چیز کو پیدا کیا اور اس کے لیے بندہ پیدا نہ کیا، اس کا وسیلہ ضرور ہوتا ہے، مگر ہم بھی تو ذمہ دار ہیں اس میں۔ بالکل صحیح بات ہے مصعب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ماہر نہیں ہوتا، تو اگر لوگ اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو حل کیا جائے، تو ایسے میں وہ پہچان کیسے کریں کہ کون ہے حقیقی، کون ان کے مسئلے کا جو ہے وہ حل نکال سکتا ہے؟ میں تو کسی زمانے میں کہتا تھا کہ جب ہمارا سلسلہ نہیں تھا تو اناڑی تو تھے، میں ابھی بھی سب کو اناڑی بولتا ہوں، میں سیدھے سے آن ایئر بولتا ہوں، یہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا جو آپ کے اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اناڑی ہے، ان کو جاہل نہیں کہوں گا، اناڑی کہوں گا، کیونکہ اناڑی کا لفظ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک کام آپ کو تو آتا نہیں ہے اور اس میں مشورے بھی دے دیتے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں، کتابیں بھی آپ لوگ لکھ رہے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ یقین بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھیں کہ سمپل سے ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ ماہر کا ڈوبنا امکانی ہوتا ہے مگر اناڑی کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، ماہر کا امکانی ہے، یعنی مہارت کس لیے کہ امکانات ہے کہ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے اور اس کی کبھی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر اناڑی 100% آپ کو ڈبوئے گا، لیکن امکان ہے کہ اس کی کوئی بات صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے کائنات کو اور مخلوقات کے، اس کے ہم ماہر کو تو تلاش کرتے ہیں، تو ماہر کی مانتا کون؟ اب آپ دیکھ لیں آن ایئر جتنے لوگ آتے ہیں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں، میرے ساتھ 2012 میں ان چیزوں کو باقاعدہ حقیقت کے اعتبار سے ہر چیز کو میڈیا پہ دکھایا بھی تھا، دیکھا بھی، اس کو ثابت بھی کیا، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہم بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں، بالکل، کہ اللہ فرماتے کہ صحیح بندہ یا جو اس فن کا ماہر ہو اس کے پاس بھیجو، تو آپ لوگوں نے کس کے پاس بھیجا؟ مشہور کرنے والے کون ہیں؟ ہم لوگ میڈیا، کبھی ڈبے کا بابا آتا ہے، کبھی دوسرا بابا آتا ہے، کسی کا بوڑھی بابا آ رہا ہے، یہ تو آپ میڈیا بٹھاتے ہیں، اب اس سے جب سوالات کرتے اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، تو لوگوں کے کام ہو رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دم اگر کوئی بھی ڈالتا ہے ہو جاتا ہے، یعنی ایک سوال ہمارے دماغوں میں ابھرتا ہے کہ بھئی اگر پھر اثر کیوں ہوتا ہے؟ اثر کیوں ہوتا ہے؟ تو بھئی اثر ڈالنے والی تو اللہ کی ذات ہے، مگر آپ بھی دم ڈالو نا کسی پر تو اس کو اثر ہوگا، مگر اصل ہے اس کو بھگتنا مشکل ہے، بھگتنا مشکل ہے، یعنی آپ یہ جو ٹوٹکے باز بیٹھے ہوئے، اس وقت سارے ٹوٹکے باز بیٹھے، کسی نے کتابوں کو پکڑ لیا، اب آپ کثرت ذکر کر، اب عوام میں کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر کسی کے اندر اللہ کی ایک محبت ہے، سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے، سب کرتے ہیں، مگر جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح ہم نہیں کرتے، مگر ہم چاہتے تو ہیں نا، اور ہر انسان کی ایک حاجت ہے، تو آپ ایک لفظ تو بتا دیتے ہو، بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے استاد نہیں ہوتا، اب چلے قرآن سے پوچھتے ہیں، ایک عمومی ذکر ہوتا ہے نا تو وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ چیز خاص چلی جائے تو پھر اس کے لیے شخصیت اور وسیلے ضروری ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کا رستہ کسی باخبر سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے کیونکہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو سچوں کی صحبت، پھر ان تمام چیزوں سے اللہ نے آپ کو پھر مجاہدہ چاہتا ہے، یعنی بغیر مجاہدے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کرو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
اللہ کی راہ میں جو جہد کرتا ہے اللہ ان پر ہدایت کے راستے ضرور بھی ضرور کھولتا ہے. اب یہاں سبلنا عربی کے اندر جمع صیغہ ہے، یعنی مختلف راستے ہیں ہدایت کے، صرف ایک راستہ نہیں. ایک راستہ نہیں ہے، مختلف راستے ہیں. یعنی دین کو آپ جامع سمجھیں. اگر مثال کے طور پہ آپ چلے جائیں، موجودہ تو ہمارا آدمی دین پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اگر میں ان سے دین کی تعریف پوچھوں، اسلام اور ایمان کی توڑ جائیں گے. آپ نے بھی یہ پہلی مرتبہ سنا ہوگا، اگر آپ سے پوچھا جائے سمپل سی بات ہے، کسی کو نہیں آتا. یہ بڑی بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس کو بیسک چیز ہمارے غور پاس نہیں تو ہے کرتے. نہیں. یہی چیزیں آپ میڈیا پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہو. بھائی سوال یہ ہے کہ فرض کس کا تھا؟ لوگ تو مسجد میں جب بیمار ہوتے تو مولوی صاحب کے پاس گئے. جب دم کا ٹائم آتا ہے کچھ چیزیں ہم عرفاً اور مشاہدے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. جتنے لوگ انکار کرنے والے ہیں جب یہ بیمار ہوتے ہیں، یعنی ساری دنیا کو کہیں گے جی اللہ سے مالک ہے، لیکن جب خود بیمار ہوتے تو پھر اللہ کیوں بھول جاتے؟ پھر ہر بزرگ کسی نہ کسی اناڑی کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے. سب سے زیادہ ڈاکٹروں پہ اعتراض ہوتے، پھر ہم لوگ پیٹ پکڑ کے بیٹھے اسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تھے. ویسے ڈاکٹروں کو چور کہا جاتا ہے، کسائی کہا جاتا ہے، یعنی جو خدمت خلق سے وابستہ ہے وہ بدنام ہے. روحانیت کا بھی ہے.